بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب ختنہ ختنے کو چھو لے تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 101۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کون سی چیز غسل کو واجب کرتی ہے، تو انہوں نے کہا، اے ابو سلمہ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری مثال کیا ہے؟ تیری مثال اس چوزے جیسی ہے جو مرغ کو چیختے ہوئے یعنی بانگ دیتے ہوئے سنتا ہے تو اس کے ساتھ چیخنے لگتا ہے۔ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے تجاوز کرے تو غسل یقیناً واجب ہو گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 102۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کا ایک معاملے میں اختلاف مجھ پر بہت سخت گزرا ہے، اور وہ معاملہ ایسا ہے کہ بے شک میں اس بات کو بہت بڑا سمجھتا ہوں اور شرماتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ جو تو اپنی ماں سے پوچھ سکتا ہے وہ مجھ سے بھی پوچھ لے، کیونکہ میں بھی تم سب مومنوں کی ماں ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک آدمی اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور مباشرت کرتا ہے، لیکن پھر وہ سست پڑ جاتا ہے اور اسے انزال نہیں ہوتا، تو وہ غسل کرے گا یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے تو بلا شبہ غسل واجب ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے بعد اس مسئلے کے متعلق کسی سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 103۔ عبداللہ بن کعب رحمہ اللہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے سے روایت ہے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے پھر سست پڑ جاتا ہے اور اسے انزال نہیں ہوتا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے گا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس صورت میں غسل کے قائل نہ تھے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اس فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 104۔ نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 105۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ انہیں رات کے وقت جنابت لاحق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، وضو کر لو اور اپنے عضو کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 106۔ حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ کہا کرتی تھیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے پھر غسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو نہ سوئے یہاں تک کہ نماز کے وضو جیسا وضو کر لے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 107۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حالت جنابت میں سونے یا کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیتے اور سر کا مسح کر لیتے، پھر کھا لیتے یا سو جاتے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 108۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں سے کسی نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ ڈالی، پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر چلے گئے، پھر اس حال میں واپس آئے کہ آپ کے بدن مبارک پر پانی کا نشان تھا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 109۔ زوید بن سلیت رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جرف نامی جگہ کی طرف نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کپڑوں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کو تو احتلام ہو چکا ہے اور انہوں نے بغیر غسل کیے نماز بھی ادا کر لی ہے، تو وہ فرمانے لگے،
اللہ کی قسم میں اپنے متعلق خیال نہیں کرتا مگر یہی کہ مجھے احتلام ہو چکا ہے اور مجھے اس کی خبر نہ ہو سکی، خواب ہی نہ آیا یا خواب یاد ہی نہ رہا، اور میں بغیر غسل کیے نماز بھی پڑھ چکا ہوں۔ زوید بن سلیت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے میں جس نشان کو دیکھا اسے دھو ڈالا، اور جو نظر نہ آیا وہاں چھینٹے مار دیے، پھر آذان یا اقامت کہی، پھر نماز ادا کی، اور یہ سارے کام چاشت کے یعنی سورج کے بلند ہو جانے کے بعد اطمینان سے ادا کیے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 110۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ یعنی یحییٰ کے والد ایک شتر سوار قافلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ ان میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات راستے میں کسی جگہ کسی چشمے کے قریب پڑاؤ کیا تو ان کو احتلام ہو گیا۔ قریب تھا کہ صبح ہو جاتی لیکن ان کو قافلے میں پانی نہ ملا، چنانچہ وہ سوار ہو کر چشمے پر گئے، وہاں غسل کیا اور اپنے کپڑے سے اس احتلام کا نشان دھونے لگے، یہاں تک کہ کافی روشنی ہو گئی تو ان سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے کپڑے دھوتے دھوتے اتنی صبح کر دی ہے، حالانکہ ہمارے پاس کئی کپڑے موجود ہیں، آپ اپنے کپڑے کو چھوڑ دیجئے، اسے دھو دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عاص کے بیٹے، تجھ پر تعجب ہے، اگر تو کپڑے رکھتا ہے تو کیا لوگوں میں سے ہر کسی کے پاس مزید کپڑے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر میں ایسا کرتا تو یہ میرے ماتحتوں اور رعایا کے لیے ایک سنت اور جاری ہو جانے والا طریقہ بن جاتا، اور کتنے ہی لوگوں کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے میں نیا کپڑا نہ لوں گا بلکہ اسی پہنے ہوئے کپڑے سے میں اس نشان کو دھو ڈالوں گا جسے کہ دیکھ لوں گا، اور جسے دیکھ نہ پاؤں گا اس پر چھینٹے مار لوں گا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 113۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنے کپڑے میں احتلام کا نشان پا لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کب کا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی چیز یاد ہے جو اس نے خواب میں دیکھی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جو تازہ ترین اور آخری نیند سویا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس کے اعتبار سے غسل کر لے، پھر اگر تو اس آخری نیند کے بعد وہ کوئی نماز یا نمازیں پڑھ چکا ہو تو ان کا اعادہ کرے اور دوبارہ پڑھے۔ کپڑوں پر احتلام کے نشانات دیکھ کر غسل کرنا لازم ہے، اس وجہ سے کہ آدمی کو بسا اوقات احتلام ہو جاتا ہے حالانکہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھتا، اور بعض اوقات وہ خواب تو دیکھتا ہے لیکن اسے احتلام نہیں ہوتا، لہٰذا خواب دار و مدار نہیں بلکہ کپڑوں پر منی کے نشانات پر غسل کے واجب ہونے کا انحصار ہے۔ تو جو شخص اپنے کپڑے میں منی پالے اس پر غسل لازم ہے، اور یہ آخری نیند ہی سے نمازوں کو دہرانے کا فتویٰ اس وجہ سے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صرف اسی نماز کو دہرایا تھا جسے وہ اپنی آخری نیند کے بعد پڑھ چکے تھے، اور انہوں نے اس آخری نیند سے پہلے کی کسی نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ اگرچہ یہ احتمال تھا کہ شاید احتلام اس آخری نیند میں نہ ہوا ہو بلکہ اس سے بھی پہلے کی کسی نیند میں ہوا ہو، لیکن اس احتمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 113۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ عورت جو نیند میں وہی کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، کیا وہ غسل کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ہاں اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا، تجھ پر افسوس، ایسی ناممکن چیز کا سوال کر کے عورتوں کو رسوا کر رہی ہو، بھلا کیا عورت بھی اسے دیکھتی ہے اور کیا اسے بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے ہلکی سی زجر کے انداز میں فرمایا، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، اور اگر عورت میں منی نہ ہو تو پھر کہاں سے بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے؟ موطا امام مالک حدیث نمبر 114۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، اس لیے میں بھی بغیر شرمائے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوگا جب اسے احتلام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ وہ پانی دیکھے۔
मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 115। नाफे रहीमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहा करते थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि कोई मर्द औरत की तहारत से बचे हुए पानी के साथ गुस्ल करे जब तक कि वो औरत हैज वाली और जनाबत वाली ना हो। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 116। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को कपड़े में पसीना आ जाता, इस हाल में कि वो जुनूबी होते थे। फिर वो उसी यानी जनाबत की हालत में आए हुए पसीने वाले कपड़े में नमाज पढ़ लेते। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 117। नाफे रहीमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की लौंडियां उनके पांव धोया करती थीं और उनको जाए नमाज के तौर पर छोटी चटाई भी पकड़कर देती थीं, हालांकि वो हालत हैज में होती थीं। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 118। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि एक शख्स की कई बीवियां और लौंडियां हों तो क्या वो गुस्ल करने से पहले इन तमाम के साथ हम बिस्तरी कर सकता है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आदमी गुस्ल करने से कब्ल अपनी लौंडी से भी जमा कर ले। रहीं आज़ाद औरतें यानी बीवियां तो यकीनन ये मकरूह और नापसंदीदा अमल है कि आदमी आज़ाद औरत के साथ किसी दूसरी बीवी की बारी में जमा करे। लेकिन अगर ये सूरत हो कि आदमी किसी लौंडी से जमा करे फिर हालत जनाबत ही में किसी दूसरी लौंडी से भी मुबाशरत कर ले तो इस पर कोई हर्ज और मुज़ायका नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 118। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से उस जुनूबी शख्स के मुताल्लिक सवाल किया गया जिसके लिए पानी रख दिया गया, इस मकसद के लिए कि वो उससे गुस्ल कर लेगा, लेकिन वो अपना जुनूबी होना भूल गया और उसने अपनी उंगली इस पानी में दाखिल कर दी ताकि ये पहचान सके कि वो पानी गर्म है या ठंडा, तो क्या पानी नापाक तो नहीं हो गया? मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 118। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर उस शख्स की उंगली पर नजासत व गंदगी ना लगी हो तो फिर मैं नहीं समझता कि ये अमल उसके पानी को उसके लिए नजिस बना देगा। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 118। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सफर में निकले, यहाँ तक कि जब हम बैदा या जातुल जैश नामी जगह पर पहुंचे तो मेरा हार टूट गया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश के लिए ठहर गए और लोग भी आपके साथ ही ठहरे रहे। ना तो वो किसी पानी के चश्मे पर पड़ाव किए हुए थे और ना ही उनके पास पानी था। तो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे कि आप देख नहीं रहे कि आपकी बेटी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने क्या किया है? उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ठहरा लिया है और लोगों को भी, जबकि लोग ना तो किसी पानी के चश्मे पर हैं और ना उनके पास पानी है। सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मेरे पास आ गए और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक मेरी रान पर रखे हुए नींद फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कहने लगे कि आयशा, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक रखा है, हालांकि ना वो किसी चश्मे पर हैं और ना उनके पास पानी है। सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मुझे डांटने लगे और अपने हाथ से मेरे पहलू में मारने लगे। मुझे तकलीफ तो काफी हो रही थी, लेकिन मुझे हिलने और हरकत करने से सिर्फ और सिर्फ ये चीज रोक रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक मेरी रान पर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बगैर ही सुबह की तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम वाली आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मत मुहम्मदिया को अता होने वाले इस इनाम और रुखसत को देखकर हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाहु अन्हु कहने लगे कि ए अबू बकर के घर वालों, ये कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं है जिससे पूरी उम्मत को फायदा हुआ हो, बल्कि तुम्हारी वजह से इससे पहले भी बड़ी बरकत नाजिल होती रही हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि पहले तो लोग हार को इधर उधर तलाश करते रहे, लेकिन वो न मिल सका। फिर जब रवानगी के लिए हमने उस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमने उस गलोबंद यानी हार को उसके नीचे पा लिया। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 119। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से उस शख्स के मुताल्लिक सवाल किया गया
جس نے حاضر ہونے والی کسی موجودہ نماز کے لیے تیمم کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا تو کیا وہ اس کے لیے نیا تیمم کرے گا یا وہی پہلے والا تیمم ہی کافی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرے گا، کیونکہ اس پر لازم ہے کہ ہر نماز کے لیے پانی تلاش کرتا رہے۔ پھر جو شخص پانی تلاش کرے لیکن اسے نہ پا سکے تو یقیناً وہ تیمم کر لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 119۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے تیمم کیا ہو، کیا وہ اپنے ان ساتھیوں کی امامت کرا سکتا ہے جنہوں نے وضو کر رکھا ہو؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور یعنی باوضو شخص امامت کرائے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، البتہ اگر وہ تیمم والا آدمی ہی امامت کرا دے تو میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 119۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو اس وقت تیمم کرتا ہے جب وہ پانی نہیں پاتا، اس نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور نماز میں داخل ہو گیا، پھر اس کے پاس کوئی ایسا شخص آ پہنچا جس کے پاس پانی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑے بلکہ اسے تیمم کے ساتھ ہی پورا کرے، البتہ آگے آنے والی نمازوں کے لیے اسے وضو ہی کرنا چاہیے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 119۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص نماز کی طرف کھڑا ہوا لیکن اس نے پانی نہ پایا تو اس نے تیمم پر عمل کر لیا جس کا اللہ نے اسے حکم فرمایا ہے، تو یقیناً اس نے اللہ عز و جل ہی کی اطاعت کی ہے۔ اور وہ شخص جس نے پانی پایا اور وضو کر کے نماز ادا کی تو وہ وضو والا اس تیمم والے سے نہ تو طہارت میں زیادہ ہے اور نہ ہی اس کی نماز اس کی نماز سے زیادہ مکمل اور زیادہ فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ بلا شبہ ان میں دونوں ہی کو الگ الگ حیثیت میں حکم دیا گیا، تو ہر ایک نے اسی چیز پر عمل کیا جس کا اللہ نے اسے حکم فرمایا تھا، اور یقیناً اس وضو پر عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وضو کے حکم الہی پر عمل صرف اس شخص کے لیے ہے جو پانی پائے، اور تیمم کے حکم الہی پر عمل اس شخص کے لیے ہے جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے تک پانی نہ پا سکے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 119۔ امام مالک رحمہ اللہ جنابت والے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بھی تیمم کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت میں سے اپنا متعین حصہ پڑھ لے، اور جب تک پانی نہیں پاتا نفل ادا کرتا رہے، اور بلا شبہ یہ اسی جگہ میں جائز ہے جہاں اس کے لیے تیمم کے ساتھ فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 119۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جرف نامی جگہ میں اپنی زمین سے واپس آئے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں مربد بکریوں کے ایک مشہور باڑے کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نیچے اترے، پھر انہوں نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا، اس طرح کہ اس پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا، پھر نماز پڑھ لی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 120۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوہنیوں تک تیمم کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 121۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ تیمم کیسے کیا جائے اور کہاں تک کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، پاک مٹی پر ایک دفعہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے کا مسح کر لے اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کر لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 121۔ عبد الرحمن بن حرملہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے اس جنبی شخص کے متعلق سوال کیا جو تیمم کرتا ہے پھر پانی کو پا لیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا، جب وہ پانی کو پا لے تو اس پر آئندہ نمازوں کے لیے غسل لازم ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 122۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں کہا جسے احتلام ہو جائے، اس حال میں کہ وہ سفر میں ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو سوائے وضو کی مقدار کے، صرف اتنا پانی اس کے پاس ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے لیکن غسل نہیں ہو سکتا، اور پانی کے کسی چشمے پر پہنچنے تک اسے پیاس کا بھی خطرہ نہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ اس پانی سے اپنی شرمگاہ کو اور اس نجاست کو دھو لے جو اس کے جسم پر لگی ہو،
پھر وہ پاکیزہ مٹی سے اسی طرح تیمم کرے جس طرح اللہ عز و جل نے اسے حکم فرمایا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 122۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک جنوبی شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو تیمم کا ارادہ تو رکھتا ہے لیکن سوائے شور والی یعنی کھاری مٹی کے اور کوئی مٹی نہیں پاتا۔ کیا وہ اس شوریلی مٹی یعنی کلر سے تیمم کر سکتا ہے؟ اور کیا ایسی شور زدہ زمین پر نماز مکروہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، شور زدہ زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پاکیزہ مٹی کا قصد کرو۔ تو ہر وہ چیز جو پاکیزہ مٹی ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ شور زدہ نمکین مٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 122۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ میرے لیے میری بیوی سے کیا جائز ہے جس وقت وہ حیض سے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لے، پھر تیرے لیے اس کے اوپر لذت اٹھانا جائز ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 123۔ ربیہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں کہ اچانک وہ بہت تیزی سے کود کر اٹھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ تمہیں حیض آ گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہبند اپنے اوپر باندھ لو اور پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ آؤ۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 124۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ رحمہ اللہ بن عبداللہ بن عمر نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ ان سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی حالت حیض میں مباشرت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے نچلے بدن پر ازار باندھ لے، پھر اگر خاوند چاہے تو اس سے مباشرت کر لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 125۔